السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ اماں پلیز بس کر دیں، آپ تو ہر وقت ہی میری شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی نہ جانے کیوں آپ ہر وقت ہی یہ ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ قاسم زیدی جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو ذکیہ بیگم نے پھر سے اس کے رشتے اور شادی کی بات چھیڑ دی۔ بیٹا تم بھی تو میری مشکل سمجھو نا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں بھی اپنے گھر میں بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتی ہوں، کیا یہ خواہش غلط ہے؟ ذکیہ بیگم نے لہجے میں بے انتہا اداسی گھول کر کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں آپ کی یہی بات مجھے چپ کرا دیتی ہے، آپ ہر وقت ہی مجھے ایموشنل کر دیتی ہیں۔ کیا میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں جو آپ کو اور بچوں کی بھی کلکاریاں سننی ہیں؟ بچوں کا ذکر کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اسے خود ہی ہنسی آنے لگی تھی۔ بیٹا کیا تم اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتے؟ ہم نے بھی تو تمہیں پیدا کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے ہماری نسل کو آگے بڑھانا۔ بس اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی اور کل سے ہی تمہارے لیے رشتے دیکھنے شروع کر رہی ہوں۔ ذکیہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ غصے سے جھنجھلا اٹھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جب سے قاسم زیدی کے دوست کی بیوی گھر سے بھاگی تھی تو وہ شادی کا نام سن کر چڑچڑا سا ہو جاتا۔ آج تک اس نے اس خدشے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی ماں باپ بیچارے پریشان تھے کہ آخر ان کا بیٹا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ذکیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بھی ناشتہ نہ کیا، ناشتے کی ٹیبل یوں ہی سجی کی سجی رہ گئی۔ وہ آفس پہنچ گیا اور وہ سر باندھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ دوپٹے سے انہوں نے سر باندھ رکھا تھا، ان کے سر میں بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے کی عمر کے سبھی لڑکوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بال بچوں والے بھی ہو گئے تھے، مگر ان کا بیٹا ہی تھا جو ابھی تک شادی کی بات ہی نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان کے شوہر پچھلے 1 ماہ سے دبئی میں تھے، وہاں پر وہ اپنا نیا بزنس اسٹیبلش کر رہے تھے، اسی لیے وہ بیچاری اکیلی ہی بیٹے کی شادی کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں پڑی رہی، صبح بھی انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب دوپہر ہونے کو تھی۔ دوپہر کو جب وہ گھر واپس آیا تو ماں کو ڈرائیونگ روم میں نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس نے تو آفس جا کر ناشتہ کر لیا تھا اور اب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا تھا۔ ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ماں کی طبیعت کے بارے میں سن کر وہ فوراً سے ان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ سر منہ لپیٹے ہوئے تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو انہوں نے چادر سے چہرہ باہر نکال کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جسے وہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اماں یہ کیا کرتی ہیں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ ماڈرن ہونے کے باوجود ماں کو اماں ہی کہتا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تو وہ رخ دوسری طرف پھیر گئی۔ کیوں بتاؤں تمہیں، میں مروں یا جیوں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مصنوعی ناراضگی کے ساتھ کہا۔ وہ بیٹے کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آج تک وہ اپنی ساری باتیں اسی طرح ہی منواتی آئی تھی۔ اماں یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کو دیکھے بغیر میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا۔ وہ لہجے میں اداسی گھول کر بولا۔ وہ سچ مچ میں ہی اداس ہو رہا تھا۔ ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ان کی بات نہیں مان لیتا۔ ساری لڑکیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی، اگر اس کے دوست کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ اس کی بیوی بھی بھاگ جائے۔ دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے اور سبھی لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ ذکیہ بیگم کچھ کہنے لگی تھی مگر اس نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور انہیں سہارا دے کر ڈائننگ ایریا میں لے آیا، اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد انہیں ہسپتال لے گیا۔ ان کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں تھی،
بس ٹینشن ہی تھی جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی اور لو ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ٹینشن نہیں دینی ورنہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے یہ بات نہیں سنی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے یہ بات قاسم زیدی کو اکیلے میں کہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر وقت اس کی ماں ٹینشن لیتی رہتی ہیں اور یہ ان کے اپنے بس میں بھی نہیں تھا۔ ایک قاسم زیدی ہی تھا جو ان کی ٹینشن ختم کر سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر ذکیہ بیگم پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئیں تو اس نے یوں ہی جذبات میں آ کر کہہ دیا، جہاں آپ کا دل کرے میرا رشتہ کر دیں، بس آپ ٹینشن مت لیا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ حالانکہ شام ہونے والی تھی لیکن اس کا آفس جانا ضروری تھا۔ رات کے 8 بجے ہی ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی جو دیر گئے تک چلنی تھی۔ ذکیہ بیگم بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ انہوں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی لیکن آج تک وہاں بات نہیں چلائی تھی۔ ان کے خاندان میں تو کوئی لڑکی باقی نہیں رہی تھی، سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، اس لیے اب انہیں غیروں سے ہی رشتہ لینا تھا۔ قاسم زیدی آفس پہنچا اور میٹنگ کا انتظار کرنے لگا۔ ڈیلیگیشنز جو دبئی سے آئے ہوئے تھے وہ اس کے باپ نے ہی بھیجے تھے جو یہاں پر اسپیشل میٹنگ کے لیے آئے تھے۔ وہ دوپہر کے آئے ہوئے تھے اور اب ایک ہوٹل پر اسٹے کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر قاسم زیدی کے کمرے میں آیا اور اسے ڈیلیگیشن کے بارے میں ایک اہم خبر دی۔ وہ آج میٹنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے آج کی میٹنگ کل پر پوسٹ پون کر دی گئی۔ مینیجر کی بات سن کر قاسم زیدی کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بیکار ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر انہوں نے نہیں آنا تھا تو وہ کب سے گھر چلا گیا ہوتا، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بات وہ کر کے آیا ہے وہی ان کے لیے امرت ثابت ہوئی ہے اور وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ 9 بجے وہ آفس سے نکل آیا۔ امپلائیز بھی جا چکے تھے۔ اس کے جاتے ہی چوکیدار نے آفس بند کر دیا۔ وہ اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور شہر میں رات کے 9 بجے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دن کا وقت ہو۔ سڑکوں پر روشنی ہی روشنی تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، غرض کے صبح جیسا منظر تھا۔ اچانک سے ایک لڑکی اس کی کار کے سامنے آ گئی۔ وہ فوراً سے بریک لگا گیا، پھر گاڑی سے اترا اور لڑکی کو اٹھانے لگا، مگر سدرا نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ بیچارہ جو زمین پر پیروں کے بل بیٹھا تھا نیچے گرتا گیا۔ وہ سڑک پر لیٹ سا گیا تھا۔ اسے اپنی بہت زیادہ سبکی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی عام نہیں بلکہ قاسم زیدی تھا، جس کا لاہور شہر میں ایک نام تھا، بلکہ بہت سے شہروں میں اس کی کمپنی کی برانچز تھیں۔ وہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ اسے بے انتہا غصہ آیا۔ وہ سڑک پر سے کھڑا ہوا اور غصے بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک تو میں تمہیں سہارا دے رہا ہوں اور اوپر سے تم ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا تو سدرا غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ گاڑی کے سامنے آئی تھی اور خوف سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے کچھ ہوا تو نہیں تھا اور قاسم زیدی نے بھی آخری وقت پر بریک لگا لی تھی، اس لیے اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ بھی سڑک پر سے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنے سارے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ سڑک پر گر گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، غلطی تمہاری ہے، تم ہی اندھا دھند گاڑی چلا کر آ رہے تھے، میں تو آرام سے سڑک پار کر رہی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑی تو قاسم زیدی کو بے انتہا غصہ آ گیا۔ روشنی کی وجہ سے اس حسینہ کا سفید چہرہ چمک رہا تھا، لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے، بلیک کلر کا دوپٹہ گلے میں مالا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ انتہا کی حسین تھی۔ اگر نارمل حالات میں قاسم زیدی اسے دیکھتا تو اپنی ماں سے کہہ دیتا کہ یہی اس کی بہو بنے گی، لیکن آج حالات مختلف تھے۔ لڑکی، تمیز سے بات کرو، تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگی۔ ہوگے کوئی امیر زادے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی اگر میری جان چلی جاتی تو۔ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ وہ ویسے بھی غصے کا تیز تھا اور اسے اس وقت اس چھٹانگ بھر کی لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو تقریباً اس سے 5-6 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جسے بلانا ہے بلا لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ پیچھے ہونے لگی۔
تو قاسم زیدی نے فوراً سے ہی اسے آزاد کر دیا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ کسی غیر مرد نے اسے چھوا ہے۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے قاسم زیدی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ خوبرو نوجوان جسے ایک جہاں جانتا تھا اس وقت ایک انجان لڑکی کے نازک نرم و ملائم سفید ہاتھوں سے تھپڑ کھا چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے گاڑی پہلے ہی ایک طرف پارک کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑے تھے۔ ٹریفک رواں دواں تھی۔ کوئی بھی ان کے جھگڑے کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں کندھوں کو پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ دبوچ لیا تو وہ نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھلے ہی وہ جتنی غصے والی اور بہادر تھی لیکن اس وقت اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اکیلی تھی اور وہ شخص جو بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اسے زہر کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ تم جیسی بدتمیز لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ جان بوجھ کر ہی امیر لوگوں کی گاڑیوں سے ٹکراتی ہو تاکہ بعد میں پیسے وصول کر سکو۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو سدرا کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اسے 2 ٹکے کی اور مڈل کلاس لڑکی سمجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس جتنی جائیداد کی مالک ہے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے پروٹوکول میں گھومنا پسند نہیں تھا۔ اب بھی وہ کیب کے انتظار میں سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے ہی آفس سے میٹنگ کے بعد گھر جا رہی تھی۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اسے کیب کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ باپ کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ قاسم زیدی کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ اکیلی تھی اور لڑکی بھی تو رات کے اس وقت سڑک پر کھڑی کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس لیے چپ سادے کھڑی رہی۔ بولو اب کیا قیمت ہے تمہاری؟ بس جان چھوڑ دو میری۔ وہ پولیس سے نہیں ڈرتا تھا مگر بات نہیں بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے جیب سے بٹوا نکال کر 5000 کا نوٹ اسے تھمانے لگا تو سدرا جو اب تک خود پر ضبط کیے کھڑی تھی 5000 کے نوٹ کو 5000 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ اس کی ڈریسنگ سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی لڑکی ہے جس کی نظر میں 5000 کی اہمیت نہ ہو، کیونکہ وہ سمپل ڈریسنگ ہی کرتی تھی اور آفس میں تو بالکل بھی اسے بن سور کر جانا پسند نہیں تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹی اور اس جگہ کی طرف آنے لگی جہاں پر وہ گری تھی۔ وہاں پر اس کا پرس بھی گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ پرس سے اس نے 5-5 ہزار کے 5-6 نوٹ نکالے اور اس کے منہ کے سامنے آ کر اچھال دیے۔ نوٹ سڑک پر گر گئے تھے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے اس قاتل حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے غرور کو خاک میں ملا کر جا رہی تھی۔ 35-40 ہزار کی رقم سڑک پر ہی پڑی رہ گئی اور وہ اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت جلد سدرا کو بھی کیب مل گئی اور وہ بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس واقعے کے 10 منٹ بعد ہی سڑک سے ایک غریب فقیر کا گزر ہوا۔ سڑک پر اتنے زیادہ نوٹ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سڑک سے نوٹ چنتا ہوا اپنے قمیض میں اڑستا خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 امیر زادوں اور غصے کے تیز نوجوانوں کی وجہ سے اس کی عید ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو بے انتہا غصے میں تھا۔ حالانکہ اس نے ماں کی طبیعت معلوم کرنی تھی لیکن وہ ان کی طبیعت معلوم کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دے۔ آج تک کسی لڑکی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ قاسم زیدی سے زبان لڑا سکے یا اس کے سامنے نظریں بھی اٹھا سکے۔ ایک دنیا ڈرتی تھی اس سے۔ بزنس کی دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ سدرا کی ریپوٹیشن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو سدرا کو فٹافٹ پہچان جاتا۔ سدرا بھی گھر پہنچ چکی تھی اور بڑے مزے سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ آج کھانا دیر سے ہی کھایا جا رہا تھا، وہ بھی اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ دیر سے واپس آئی تھی۔ اس کے بابا تو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے نکل آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اسے سڑک پر ہوا واقعہ یاد آ گیا تو غصے کے مارے
اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑا آیا، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ جس شخص کو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تنہائی میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ قاسم زیدی کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں ہی بزنس کی دنیا میں بڑے مگن تھے، لیکن ایک دوسرے کو آج تک نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی نام سنا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی باتھ روم کی طرف چل دی اور جب نہا کے باہر آئی تو کچھ فریش لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اب قاسم زیدی اترنے لگا تھا۔ ویسے بھی اسے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ کسی غیر کے بارے میں اتنا سوچے اور اسے اپنے ذہن پر ہی سوار کر لے، لیکن اس کے برعکس قاسم غصے سے مٹھیاں بھینچے صوفے پر بیٹھا اس بدتمیز لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے ہو اور وہ اسے قتل کر دے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ اس بدتمیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ صوفے سے اٹھا اور بیڈ پر دراز ہو گیا تو بہت جلد اسے نیند آ گئی۔ کل وہ میٹنگ کے لیے فریش دکھنا چاہتا تھا، اس لیے بلا وجہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ اتنا ٹائم ضائع کر چکا تھا، وہ بھی بنا سوچے سمجھے۔ صبح اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی تو اسے پھر سے اس حسینہ پر غصہ آنے لگا جسے وہ رات گئے تک سوچتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس پہنچ گیا۔ یہ میٹنگ بہت اہم تھی اور اگر یہ پروجیکٹ ان کی کمپنی کو مل جاتا تو اونچائیوں پر کھڑی ان کی کمپنی کی ساکھ اور بھی اوپر پہنچ جاتی۔ وہ آفس پہنچا تو ڈیلیگیشن پھر سے لیٹتے، حالانکہ صبح 9 بجے کی بات ہوئی تھی۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ رات والی بات اس کے ذہن سے ہی نہیں اتری تھی اور اب ڈیلیگیشنز بھی اس کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ 9 بجے کی بجائے وہ 12 بجے آئے اور پھر میٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ خدا کا شکر میٹنگ اچھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا موڈ تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا تھا اور سدرا بھی اس کے ذہن سے اترنے لگی۔ میٹنگ 12 سے 2 بجے تک چلی اور اس میٹنگ کے دوران ان کی کمپنی کی ساکھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ انہیں پروجیکٹ مل گیا تھا اور پرسوں سے ہی اس کا کام دبئی میں شروع ہو جانا تھا جو اس کے بابا نے کروانا تھا۔ اسے تو منظور نہیں تھا کہ وہ دبئی میں بھی اپنی کمپنی کھولے۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہی وہاں پر رہ کر سنبھالیں گے اور یہاں پر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا۔ ویسے بھی اسے اپنے ملک سے باہر جانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں گیا تھا۔ 3 بجے وہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ ٹریفک میں ہی اسے 4 بج گئے۔ وہ آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا اور اب ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ پیچھے سے ایک گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی جس کی وجہ سے اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ ساری گاڑیاں لائن میں ہی کھڑی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پچھلی گاڑی اسی حسینہ کی ہے جس نے رات کو اس کے منہ پر اپنے حسین ہاتھوں سے تھپڑ مارا تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلاتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ ڈرائیور اس کے ساتھ نہیں تھا اور سدرا بھی اکیلی تھی۔ اسے اپنے دوست کی بارات میں جانا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے بلا وجہ ہی ہارن بجائے جا رہی تھی۔ وہ نیچے اتر کر آیا اور گاڑی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف دیکھا تو دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم پیچھا چھوڑ دو میرا، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے نہیں دیکھا کہ وہ سامنے والی گاڑی سے اتر کر آیا ہے، اس لیے بلا وجہ ہی بولنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے زور سے اس کی گاڑی پر ہاتھ مارا تو وہ خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ وہ بپھرا ہوا شیر اس وقت بے انتہا غصے میں کھڑا تھا اور سدرا بھی غصے میں بیٹھی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ کیوں بار بار ہارن بجائے جا رہی ہو؟ جب ٹریفک کلیئر ہوگی تو میں بھی تو سامنے سے ہٹ جاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو سدرا کو احساس ہوا کہ وہ سامنے والی گاڑی سے ہی آیا ہے۔ اب زیادہ دماغ خراب نہ کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، بلا وجہ ہی لڑکیوں سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب سدرا نے یہ کہا تو قاسم زیدی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ اسے اور لڑکوں کے ساتھ ملا رہی تھی، حالانکہ آج تک اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی اور پھر یونیورسٹی سے آفس تک
آج تک اس کی کوئی بھی گرل فرینڈ یا کوئی بھی فیمیل دوست نہیں رہی تھی، اور اب وہ لڑکی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ رات کو اس نے کہا تھا کہ اس جیسی لڑکیاں، اس لیے وہ اسی کی طرح کے ہی الفاظ استعمال کر رہی تھی جس نے قاسم زیدی کا دماغ جلا کر خاک کر دیا۔ لڑکی، منہ سنبھال کر بات کرو، اگر اپنا کیریکٹر خراب ہو تو دوسروں پر الزام نہیں لگاتے۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو غصے سے نہیں بلکہ میٹھے کاٹ دار لہجے میں ہی جواب دینا ہوگا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اسے بے انتہا غصہ آیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ارد گرد کی گاڑیوں والے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو جانتے تھے کیونکہ آفس سے چھٹی کا وقت تھا اور سبھی آفس کے لوگ ہی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے اور اس وقت ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک وہی دونوں ہی تھے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ سدرا کے آفس کے بھی کچھ لوگ ٹریفک میں موجود تھے اور قاسم زیدی کے آفس کے لوگ بھی، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ نیچے اتر کر ان دونوں کا آپس میں تعارف کروا دے یا ان دونوں کا جھگڑا ختم کروا دے، کیونکہ سبھی ان کے غصے سے واقف تھے۔ تھوڑی دیر وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ آج تو بات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پھر جیسے ٹریفک کلیئر ہوا تو وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ سدرا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی دوست کی بارات میں جائے، لیکن وہ اپنی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھر پہنچی اور فوراً سے تیار ہونے لگی۔ ملازمہ نے کپڑے وغیرہ پہلے ہی پریس کر کے رکھ دیے تھے۔ 2 گھنٹے اسے تیاری میں لگ گئے۔ وہ نقصق سے تیار ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر شام کے 6:30 بجے وہ گھر سے روانہ ہو گئی اور ہال پہنچ گئی۔ اس نے بھی تو اپنے دوست کی بارات میں جانا تھا، مگر وہ بارات کے ساتھ نہ جا سکا۔ بارات پہلے ہی چلی گئی، اس لیے دوست کے کہنے پر وہ اسی ہال میں پہنچ گیا جو دلہن والوں نے ارینج کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوا تو اسٹیج پر دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اور کوئی نہیں، بلیک ساڑی میں وہی قاتل حسینہ تھی جس سے اب اس کی تیسری ملاقات ہونے لگی تھی۔ اسے سدرا پر بے انتہا غصہ آیا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالی آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ سب کے سامنے جا کر اس سے بات کرے، کیونکہ اس وقت بھی اس نے آخری بات کرنی تھی، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جا کر اس سے بات کرتا، وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا۔ اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ لڑکی تو حسین ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ نے اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ حسین کے ساتھ بدتمیز بھی تو ہے۔ اس نے منہ برا بنا کر دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ اس کا دوست دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ سدرا کی موجودگی میں وہ دوست کے پاس بھی نہ جا سکا، اس لیے دوسرے دوستوں کے ساتھ مہمانوں کے لیے لگائے گئے سیٹ اپ کی طرف چل دیا۔ وہ وہیں سے سدرا کو دیکھ رہا تھا۔ سدرا نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست کی کزنز دودھ پلائی کی رسم کرنے لگی تو وہ اسٹیج سے اتر آئی۔ اسے اس طرح اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی دوست چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی رکے، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اسے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اسٹیج سے اتر آئی۔ لڑکے اور لڑکیاں اسٹیج کے گرد جمع ہو کر دودھ پلائی کی رسم دیکھ رہے تھے، جن میں وہ بھی شامل تھا۔ اچانک سے سدرا کے پاؤں پر کسی نے پاؤں رکھا تو وہ تلملا گئی۔ تمیز نہیں ہے چلنے کی، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اور کوئی نہیں، قاسم زیدی ہی تھا، جس نے جان بوجھ کر اس کے ہیل والے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ہی پاؤں زور کا رکھا تھا۔ وہ چلا اٹھی۔ اسے دیکھ کر سدرا کا دماغ گھوم گیا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کا پیچھا ہی کر رہا ہے۔ وہ سب کے سامنے اسے کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے بھیڑ سے نکل کر پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ بھیڑ میں دانت نکال کر اپنے دوست کی دودھ پلائی کی رسم دیکھنے لگا۔ سدرا کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا، اس لیے وہ دوست کی رخصتی سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو گئی اور گھر پہنچ گئی۔ یا اللہ جی، یہ آپ نے کس بدتمیز انسان کو میرے پیچھے لگا دیا ہے جو ہر جگہ پر ہی نظر آ جاتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور خود کلامی کرنے لگی۔ اس نے ڈریس چینج کر لیا تھا۔ وہ اب نائٹ سوٹ میں ذرا فریش سی لگ رہی تھی۔ آج کا دن یوں ہی گزر گیا۔ صبح سویرے ہی اس کے ماں باپ نے اس پر بم پھوڑ دیا
کہ ہفتے کے روز اسے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ رکھا تھا کہ ابھی اسے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، تو وہ اس کے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے تھے۔ بھلے ہی وہ ایلیٹ کلاس کے تھے، لیکن سارے والدین کی ذہنیت ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو انکار نہ کر سکی اور چپ چاپ آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف قاسم زیدی پر بھی یہ بم پھوڑا گیا کہ ہفتے کے روز ہی اس کا ایک جگہ پر رشتہ لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی ماں ضد کر رہی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا شاید جان بوجھ کر ہی وہ بہانے بنا رہا تھا۔ اسے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ پھر سے اس کے خدشات سر اٹھانے لگے، اس لیے وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ بس اس نے ماں سے یہی کہہ دیا کہ وہ نکاح کے دن ہی جائے گا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ہونے والی دلہن کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نہ جانے کیوں وہ خود پر اتنا جبر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر ہفتے کا دن بھی آ گیا۔ جب اس کی ماں رشتے والوں کے گھر سے ہو کر آئیں تو ساتھ میں مٹھائی بھی لائیں۔ وہ رشتہ پکا کر آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر ماں کیسے کسی انجان کے ساتھ اتنی جلدی رشتہ پکا کر سکتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو انجان سمجھ رہا تھا، حالانکہ اس کی ماں پچھلے 3-4 مہینے سے اس لڑکی کے پیچھے لگی ہوئی تھی جسے انہوں نے ایک فیملی فنکشن میں دیکھا تھا، اور اسی وقت ہی وہ انہیں بہت پسند آ گئی تھی، اور اسی ٹائم ہی انہوں نے اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا لیا تھا، اور تب سے ہی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اسے ہی اپنے گھر کی بہو بناؤں گی۔ اس کی ماں نے جب اس پر دوسرا بم پھوڑا کہ اگلے ماہ ہی وہ شادی بھی کریں گی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ خود ہی شادی کی حامی بھر چکا تھا، اس لیے اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف سدرا بھی اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون نمونہ ہوگا جس کے ساتھ اب اس کی بات پکی ہو چکی تھی اور جلد سے جلد شادی بھی ہونے والی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ خدا نے ان دونوں کو ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید رشتے سے انکار کر دیتے، لیکن یہ نہ ہو پایا۔ قاسم زیدی کی ماں بیٹے کی تصویر سمدھن کو دکھا کر گئی تھی، لیکن سدرا نے وہ نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے ماں باپ نے جسے بھی پسند کیا ہے اسے منظور ہے۔ وہ بھی ہونے والی بہو کی تصویر لے کر گئی تھی اور بیٹے کے حوالے کی تھی، لیکن اس نے پیکٹ سے نکالی ہی نہیں اور وہیں ٹیبل پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون ہوگی جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کمروں میں اسی کشمکش میں بیٹھے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی جو 20 دن بعد کی رکھی گئی۔ 20 دن گزرتے تو بالکل بھی وقت نہ لگا۔ ان کی مہندی کا دن تھا۔ مہندی کا فنکشن سیپریٹ رکھا گیا تھا۔ سسرالیوں سے آئی ہوئی بری دیکھ کر تو سدرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ وہ اچھی حیثیت والے لوگ ہیں، اور بری کو دیکھ کر تو اسے واقعی ہی یقین آ گیا کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کی ٹکر کے ہیں۔ بری بہت زیادہ عالیشان تھی، کپڑے ان گنت اور باقی کی بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا کہ کتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں آیا ہے۔ وہ اس کی شکل دیکھے بغیر ہی اسے اچھا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اپنے ہونے والے داماد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ مہندی کا فنکشن سدرا کے گھر پر ہی رکھا گیا تھا۔ لان میں مہندی کے فنکشن کی ارینجمنٹس کی گئی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ ایک سیپریشن لگا دی گئی، ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین تھیں۔ خواتین کا فنکشن بھی جاری تھا اور مردوں کا بھی۔ وہ اسٹیج پر گھونگھٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا کیونکہ گھونگھٹ والا کپڑا ذرا باریک تھا، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر دیکھتے تو بہت ہی غور سے دیکھنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور مچا کہ دلہا بھی ایک رسم کرنے کے لیے وہیں پر آ رہا ہے، تو وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ نہ جانے کیسا ہوگا۔
اس نے نظریں جھکائی تو پھر دوبارہ نہ اٹھائیں۔ اگر گھونگھٹ کے اندر سے دیکھ لیتی تو اسے پہچان جاتی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسے نہیں دیکھ پایا۔ اور پھر مشترکہ رسم ہونے کے بعد مہندی کا فنکشن اپنے اختتام پر پہنچا اور وہ ماں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی ڈریس بھی چینج کر لیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی مستقبل کے خواب بننے لگی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور اب ایک نیا رشتہ شروع کرنے والی تھی۔ جب دلہا اسٹیج پر آیا تھا تو اس کی سبھی دوستوں نے یہ نعرہ لگایا کہ دلہا تو بڑا ہینڈسم ہے، اور وہ اسے اس کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ وہ زیر لب ہی قاسم زیدی پکار رہی تھی۔ اسے یہ نام بڑا پسند آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ہونے والی بیوی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے تو اس کی بہت تعریفیں کی تھیں کہ لڑکی بڑی سگڑ اور حسین ہے، لیکن وہ بیچارہ اسے دیکھ ہی نہیں پایا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے دیکھنا چاہیے، اس لیے فوراً ہی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور ڈرائنگ روم میں تصویر ڈھونڈنے لگا، مگر تصویر کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید ملازمہ نے آگے پیچھے کر دی تھی۔ تصویر ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب وہ تھک گیا تو دوبارہ سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ماں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے۔ اب اسے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بے صبری سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں کیا ہی سوچیں گی کہ پہلے خود ہی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب اتنا بے صبرا ہو رہا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھے، لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ عزت نفس کا بھی کچھ خیال رکھو، بس ایک دن کی ہی تو بات ہے، اتنا تو صبر کر لو۔ اچھا چلو، جیسی بھی ہوگی اچھی ہی ہوگی، کم از کم اس اکڑو لڑکی سے تو اچھی ہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے اچانک سے سدرا کا خیال آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس اکڑو لڑکی سے اچھی ہوگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہی ہی ہے۔ اگلا دن بھی بڑی جلدی آ گیا۔ سدرا کے گھر مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ دوپہر کو وہ اپنی دور پار کی کزنز کے ساتھ پارلر پہنچ گئی۔ بارات کا فنکشن رات میں تھا، اس لیے وہ سارا دن اپنے گھر میں یوں ہی آرام کرتی رہی اور اب پارلر میں اس دشمن جان کے لیے تیار ہو رہی تھی جسے وہ جہنم میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن بہت بری۔ شام کے 7 بجے وہ تیار ہو کر جب گھر پہنچی تو اس کی ماں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگی۔ ابھی تک بارات نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے مہمان لڑکیوں کے ساتھ بیٹی کو کمرے میں بھیج دیا۔ بارات کے انتظامات ہو چکے تھے۔ بارات کا فنکشن بھی گھر میں ہی رکھا گیا کیونکہ ان کا لان بہت وسیع تھا۔ وہ کوئی گھر نہیں، ایک بنگلہ تھا۔ 8 بجے بارات آئی تو ہر طرف بارات کا شور مچ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اسے دور سے دلہے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس یہی لگ رہا تھا کہ کوئی گولڈن کلر کی شیروانی میں سر پہ صحرا سجائے آ رہا ہے۔ نکاح بھی آج ہی ہونا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوستیں اسے باہر لے آئیں۔ وہ اسٹیج پر چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دلہا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سارے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آئے اور ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید اب پہچان لیتے، لیکن قسمت نے ان کا ملن لکھا ہوا تھا تو وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ نکاح کے بعد ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی وہ اپنے دلہا کے ساتھ ایک بہت بڑے بنگلے میں آ گئی۔ قاسم زیدی اپنے دوستوں کے ساتھ لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست اسے اس کی بیوی کے نام سے چھیڑ رہے تھے۔
اور طرح طرح کے مذاق بنا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ وہ آج بہت دیر سے اسے بیوی کے پاس جانے دیں گے۔ اس کے سبھی دوست جانتے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہوا۔ وہ 21ویں صدی میں بھی 19ویں صدی کی طرح کی شادی کر بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساس اور دوسرے سسرالی رشتہ داروں نے اسے دلہا کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ تھا، ہلکا سا گھونگھٹ سر کا، اور وہ ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک تصویر پر گئی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ قاسم زیدی تھا، جو شاید کسی پہاڑی علاقے میں کھینچی گئی تصویر تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، کندھے پر آف وائٹ شال لپیٹے۔ وہ بالکل کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی تصویر کو دیکھ کر سدرا کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ وہی دشمن جاں اس کا شوہر ہے۔ پھر وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہر طرف ہی اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ اسی کا کمرہ ہے۔ یا اللہ، یہ دنیا اتنی بڑی ہے لیکن میرے لیے اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ وہی شخص شوہر بن گیا جسے میں جہنم میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ اسی دشمن جاں کا کمرہ ہے جو ابھی تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ دوستوں سے جان چھڑوانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ درست کر لیا۔ ملازمہ کمرے میں تھی، جو شاید ان کا کھانا رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دلہا کو دیکھ کر فوراً ہی مسکراتی ہوئی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ وہ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی لیے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ میں کون بیٹھی ہے۔ پھر جب اس نے بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو جیسے ہی اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو اتنی بدتمیز تھی۔ تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ وہ گھونگھٹ والا کپڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے جب زور سے بولا تو وہ نظریں اوپر کر گئی اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر قاسم پر پڑی تو اسے لگا کہ یہ تو کوئی شہزادہ ہے۔ آج تک تو اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ گولڈن کلر کی شیروانی میں وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، جو اس وقت چہرے پر غصہ سجائے بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ بھی چھوڑ دیے جو تھوڑی دیر پہلے بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ یہ دھوکہ ہے۔ میں تم جیسی سائیکوپیتھ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ بولا تو سدرا کو بے انتہا غصہ آیا۔ شٹ اپ، تم ہو کہ سائیکوپیتھ، تمہاری آنے والی نسل ہوگی پاگل۔ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ اس حسینہ پر نظریں ٹکا گیا۔ جیسے ہی اس نے غور سے اسے دیکھا تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پایا۔ وہ لال رنگ کے لہنگے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پہ لگی ہوئی لال لپسٹک اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اگر 3 ملاقاتیں نہ ہوئی ہوتی اور یہ پہلی ملاقات ہوتی تو وہ پہلی ملاقات میں ہی اسے پسند کر بیٹھتا، لیکن معاملات تو مختلف تھے۔ وہ پہلے 3 مرتبہ اس سے مل چکا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک لمحے میں ساری پچھلی تلخیاں بھول گیا اور بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا تو سدرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ میری نسل کو پاگل کہنے والی ان کی اماں تو تم ہی ہوگی، وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔
تو سدرا کو ایسا لگا کہ ابھی اس کی جان چلی جائے گی۔ اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اس کے لمس سے اسے کپ کپی سی لگ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور بالکل بھی اوپر نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور پھر اس کے ماتھے پر جیسے ہی بوسہ دیا تو وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی اور فوراً اس سے دور ہو گئی۔ وہ بیڈ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور وہ ذرا فاصلے پر بیٹھا رہ گیا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے ورگلا رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہی تو وہ حسینہ ہے جسے وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ واقعی میں وہ اس کے ذہن سے نہیں اتری تھی اور پہلی نظر میں ہی وہ اسے خوبصورت لگی تھی، لیکن ملاقات ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ اسے اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کر پایا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بنی بیٹھی تھی تو وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو یوں کسی الٹی سیدھی ملاقات کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہتا تھا، نہ ہی اپنی ماں کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ سدرا پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اب ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کے نام سنے تھے۔ سدرا، میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی 2-3 ملاقاتیں اچھی نہیں گزری، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ وہ مرد تھا اور ایک لڑکی اس وقت اس کے نکاح میں تھی اور تھی بھی اتنی خوبصورت، اور اس وقت تو غضب ڈھا رہی تھی، تو وہ کیسے پیچھے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے میٹھے لہجے میں اسے اپنے قریب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سدرا کو حیرت ہوئی کہ اتنا بدتمیز انسان اتنے آرام سے کیسے بول سکتا ہے۔ ان کی تینوں ملاقاتیں ہی اتنی بری ہوئی تھیں کہ اس کا امیج بہت ہی برا بن گیا تھا، بلکہ دونوں کا ہی امیج ایک دوسرے کی نظر میں برا بن گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا، میں کل اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ جذبات میں آ کر یہ بول بیٹھی، حالانکہ وہ یہ بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جو کرنا چاہو کر لینا، لیکن میں کہوں گا کہ تم کل نہیں بلکہ ولیمے کے بعد چلی جانا۔ نکاح تو ہو چکا ہے تو ولیمہ بھی ہوگا، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے تم وہ کر لینا۔ جیسے ہی اس نے آرام سے یہ کہا تو سدرا کو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہی تھی اور اب وہ بالکل ہی مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تم جا کر چینج کر لو، تم یہاں پر محفوظ ہو۔ وہ اسے اپنے آپ سے محفوظ ہونے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بیڈ سے اتر گئی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ گلابی رنگ کے پھولدار لباس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سادگی میں تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ قاسم زیدی سے کنٹرول نہ ہوا۔ وہ بیڈ سے اترا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے کندھے سے تھاما تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ وہ بڑے پیار سے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بار بار نظریں جھکا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے نہ روکے، لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ابھی اسے اتنا بھی آگے نہ بڑھنے دے، بلکہ ذرا سوچ لے۔ اس لیے خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرواتی ہوئی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں کنگھا تھا جو فوراً ہی فرش پر گر گیا۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی تو اس نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر رکھ دیا۔ اگر وہ ہاتھ نہ رکھتا تو شاید ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے اس کا سر پھٹ جاتا۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے
جس نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب وہ اپنے الفاظوں پر غور کرنے لگی تھی۔ اس کی بھی غلطی تھی، غلطی دونوں کی تھی، بس بات یوں ہی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی۔ کنگھا اس کے حوالے کرتا ہوا وہ باتھ روم میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب فریش ہو کر باہر آیا تو وہ صوفے پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ یہ کیا، تم ابھی تک بیٹھی ہو؟ سو جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس کی ایک مسکراہٹ سے اسے یہ معلوم ہوا کہ شاید وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے بنا پوچھے ہی اسی صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی، اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہیں پر ہی بٹھا دیا۔ وہ اپنے کہے سے مکر رہا تھا، وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ پھر سے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسے شرما رہی تھی کہ جیسے کوئی غیر محرم ہو۔ آئی ایم سوری سدرا، میں جانتا ہوں کہ غلطی میری ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دو۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ حیران رہ گئی کہ اتنا آکڑ والا لڑکا کسی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ سکتا ہے، حالانکہ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ اسے یہ یقین آ گیا کہ یہ واقعی کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکا اگر کسی لڑکی سے تھپڑ کھائے تو بالکل بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ فوراً سے نیچے کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں قاسم، غلطی تو میری تھی، میں نے ہی آپ کے چہرے پر بلا وجہ تھپڑ مارا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی معافی مانگنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ جان من، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ اگر میں گاڑی آرام سے چلا رہا ہوتا تو وہ حادثہ ہی نہ ہوتا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ نہیں، اگر حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم دونوں ایک ساتھ بھی نہ ہوتے۔ جو بھی ہوا تھا اچھا ہی ہوا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہ کر پائی اور یہ اظہار کر بیٹھی کہ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اب وہ شرما رہی تھی کہ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اب وہ شرما رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اچھا جی، تو پھر کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس نے محبت باش لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو وہ اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کبھی برا بھلا کہا تھا اور اب اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا۔ آج ہی ان کی زندگی کی نئی شروعات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے رشتے کو کل کی سولی پر نہ لٹکایا اور آج ہی وہ تعلق قائم کر لیا جو ایک من پسند میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہی بے انتہا خوش لگ رہے تھے۔ اسے اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ سمجھ گئی کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی سوچوں سے بالکل ہی برعکس تھا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی ان دونوں کے درمیان وہ حالات رہے تھے، لیکن اب غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ چکے تھے اور ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول بھی کر چکے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ جب ناشتے پر گئے تو ذکیہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر رخ دوسری طرف پھیر گئیں۔ ان دونوں کی جوڑی اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ آنکھ بھر کر انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ ذوالفقار زیدی بھی بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں پھر سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس ملاقات کا بھی ذکر کر رہے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ یہی بات کرتے کرتے ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ آج کا دن یوں ہی ایک دوسرے کو سنتے سمجھتے گزر گیا۔
اور پھر ولیمے کا دن بھی آ گیا۔ ولیمے کا فنکشن بھی اچھے سے گزر گیا۔ وہ گولڈن کلر کی میکسی میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ سدرا کے ماں باپ حیران تھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے علاوہ تو وہ اور کسی کو جانتی ہی نہیں ہے۔ جو بھی تھا، ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ غلط فہمی زمین بوس ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے رشتے کو ایک چانس دے دیا تھا، اور یہ ایک چانس ان کی زندگی کو گلزار بنانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسٹیج پر ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے مسکرا رہے تھے اور فوٹوگرافر ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔